اگر آپ کسی قوم کو بغیر جنگ کے تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی نوجوان نسل میں فحاشی کو عام کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت اہم لیکن حساس ہے، جو کہ بہت سے مسلمانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ہم اس گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو خاموشی سے دلوں کو جکڑ لیتا ہے، دماغوں کو زہر آلود کر دیتا ہے اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مسئلے پر الجھن کا شکار ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس مسئلے کا سامنا نہیں ہے تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس موضوع میں بلا وجہ دلچسپی نہ لیں، کیونکہ یہ چیزیں اکثر انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ چھوٹے اعمال سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ، ہاتھ یا زبان کا غلط استعمال۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم بڑے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عادت آپ کی زندگی اور ایمان پر کیسے اثر ڈال رہی ہے؟ یہ ایک ایسی عادت ہے جو دلوں کو جکڑنے پر مجبور کرتی ہے، دماغ کو زہریلا بناتی ہے اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کا معاشرہ فوری رسائی سے بھرا ہوا ہے۔ چند کلکس میں آپ ایسے گناہوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو بہتان اور فتنہ سے بری ہوتی ہے۔ یہ دنیا سب سے زیادہ نوجوان نسل کو نشانہ بنا رہی ہے اور وہ اپنی ذات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کیا یہ عادت آپ کو سکون دیتی ہے یا اور بے سکون کر دیتی ہے؟ یہ عادت نماز کی خوشی اور غم کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز میں اللہ سے قربت کا احساس جاتا ہے اور عام زندگی کا کام بھی خوشگوار نہیں لگتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ گناہ جسم کے مختلف حصوں سے شروع ہو سکتا ہے اور آخر کار ایک بڑے گناہ میں بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں رکے اور سوچے، کیا ہم ان اندرونی حرکات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ گناہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی بیماری بن چکا ہے۔ جب بھی آپ ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو تباہ کن راستے پر لے جاتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ آزمائش صرف آپ کی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عادت نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ پر بھی کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ جب بھی آپ یہ حرام ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کا دماغ دھوکہ کھاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے دماغ کو ایک عظیم انعامی نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے جو ہر کامیابی پر خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ڈوپامین۔ لیکن حرام چیزیں اس نظام کو ہائی جیک کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو اتنی غیر فطری مقدار میں ڈوپامین دیتی ہے کہ نماز میں خوشی محسوس کرنا پرسکون نہیں رہتا، محنت کرنا بھی خوشی کا سبب نہیں بنتا اور روزمرہ کی خوشی بھی بے معنی لگتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی آپ اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عادت مزید مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ علامات کا علاج کر رہے ہیں، جڑ کا نہیں۔ آپ کا دماغ اس بری عادت کو ایک سپر اسٹیمولس کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اتنے زیادہ شکر والے آم کھانا کہ اصل ذائقہ کھو جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہ خواہش محسوس کرتے ہیں آپ کا دماغ اسے زندگی بچانے کی ضرورت سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے یہ روکنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، یہ دماغی سائنس کا طریقہ ہے اس مصیبت سے نکلنے کا۔ اللہ نے ہمارے دین میں ایسے اصول رکھے ہیں جو ہمارے جسمانی اور روحانی مسائل کا حل ہے، اور آج سائنس ان اصولوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ تمہیں پریشان کرے اور نیکی تمہیں خوشی دے تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل میں موجود ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ پر شرمندگی بھی ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یاد دلانے کا ذریعہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر واپس لوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ بار بار اس گناہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں؟
آپ ارادہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مضبوط ارادے سے شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں یا ہفتوں بعد وہی پرانی عادت واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ بار بار چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خواہش مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور جب آپ دوبارہ ناکام ہوتے ہیں تو آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں اور اپنے ایمان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناکامیاں آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی آزمائش کی علامت ہے۔ یہ دھوکہ دہی کا جال ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھیں تاکہ آپ نماز نہ پڑھیں، توبہ نہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ نہ سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی محنت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ جب بھی آپ شرمندہ ہوتے ہیں، جب بھی آپ معافی مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ہر ناکامی پر غالب آ سکتی ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب کہ آپ نے اس مسئلے کی گہرائی اور اپنے ذہن کی چالاکیوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کا ایک نیا حل تلاش کریں۔ اکثر لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اپنی نیت مضبوط کریں یا اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔